وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہے۔ زمین میں ارد گرد پورے ماحول میں کائنات میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غافل لوگوں کے لیے نہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے، وہاں سے اتر آتا ہے، اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں میں، اپنی ذات میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن چیزوں کا تم سے وعدہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید مجمل ہے، متن ہے، آگے آپ خود غور کریں۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے آپ کو سمجھ عقل دی ہے، اس کی تفصیل وضاحت آپ خود جانتے ہیں۔ آگے فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، آسمان اور رب کی ذات کی قسم، جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے، اس کی قسم، یہ حق ہے، ایسا حق جیسے تم بولتے ہو۔ دوستو، مسئلہ سارا یقین کا ہے، اور یقین بنتا ہے بولنے سے، سننے سے، غور کرنے سے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایسی ترتیب قائم فرمائی ہے کہ انسان اس میں اگر یوں رہے اور اپنی استعداد سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو وہ جانور کی طرح رہتے 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 اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور بڑے بڑے نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ دیگر جانوروں کی طرح تو نہیں، اللہ نے آپ کو جو ایک مقام دیا ہے، ایک سمجھ دی ہے، ایک صلاحیت دی ہے، اور تمام کائنات میں رہنے والے جاندار چیزوں پر تجھے فوقیت دی ہے، ایک مقام دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کا بڑا اکرام کیا، خشکی میں، سمندر میں اس کو سوار رکھا، اور رزق میں سے وہ انتظام فرما دیا جو اعلیٰ ترین رزق ہے۔ جانور بوسا کھاتا ہے، پتے کھاتے ہیں، آپ پھل کھاتے ہیں، مغز کھاتے ہیں۔ تو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ہم ایسے تو نہیں ہیں نا عام جانداروں کی طرح، ہماری کچھ ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو ایسا رکھا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے 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 اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ بڑی حقیقتوں سے اس کی نظر اوجھل ہو جاتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور یوں ہی اس کا نقصان ہوتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، پورا انتظام کر دیا ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف سے انتظام فرما دیا۔ جس چیز پہ نظر پڑتی ہے اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ دیکھو، متوجہ ہو کے رہو،
محتاط رہو، یہ زندگی مختصر ہے اور یہ تمام چیزیں فانی ہے، تجھے خود فنا ہونا ہے، اور پھر اتنی بڑی ذات نے ایسا نہیں چھوڑا بلکہ آگے کے لیے انتظام ہے، سوچ کے قدم اٹھاؤ۔ ہر چیز سے یہ پتہ چلتا ہے، ہر چیز زبان حال سے یہ آواز دیتی ہے، پکارتی ہے کہ انسان بیدار رہو، بیدار رہو، غفلت کی زندگی مت گزارو۔ تو اللہ فرماتے ہیں زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین تو زمین ہے، وفی انفسکم، تمہاری اپنی ذاتوں میں نشانیاں ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ دو ایسی چیزیں جو بالکل واضح، ایک مبدا اور ایک انتہا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ ہم آئے کیسے، اور تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ پھر ہماری جو انتہا ہے، ہماری زندگی کا جو آخری نتیجہ ہے وہ کیا ہے، صرف شروع اور آخر میں سوچنے سے بھی انسان صحیح ہو جاتا ہے اور سب کچھ تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی زندگی سدھر جاتی ہے اگر یہ دو چیزیں سامنے رہے۔ ہم آئے کیسے؟ ہر فرد جانتا ہے کہ آنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، ہم آئے بالکل بے بس ہو کے، ہم نے اس میں کوئی کردار نہیں ادا کیا، بس اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیا اور پھر اس نے ہمیں وجود دے دیا، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ اور وجود کا جو ذریعہ بنا وہ ایک گندا قطرہ انسان دیکھ کر اس سے نفرت کرے، یہ تو ہماری وجود کا سبب ذریعہ بنا، اور پھر جو آخری نتیجہ ہے ایسے بے بس ہو جائیں کہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور جو کچھ دولت حاصل کی، جو کچھ کمایا، جو بڑے عہدے پہ فائز ہو گئے، سب ناکارہ، کچھ بھی کوئی ساتھ نہ دے، بس شروع میں سوچ لیا، آخر میں سوچ لیا۔ انسان سدھر جائے، اور سدھرنے کا کیا مطلب؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے فرما دیا، بس ہم اس پہ رہیں تو یہ ہے سدھرنا۔ اس میں نہیں رہیں گے دوستو بڑے نقصان اٹھائیں گے۔ اتنی موٹی چیز پر بھی اگر ہم غور کر لیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم کیسی دنیا میں آئے۔ ہاں، جس کو کچھ سمجھ نہ ہو، 2 3 4 سال 5 6 7 سال کا بچہ ہو، شاید اس کو پتہ نہ ہو کچھ بھی کہ ہم کیسے آئے۔ اس کے بعد تو سب کو پتہ ہے کہ ہم کیسے آئے۔ ایک جوان اپنی جوانی میں مست جا رہا ہے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے دوستو کہ انسان کو لین سے ہٹا دیتی ہے۔ دنیا کی وجہ سے غرور آتا ہے، کبر آتا ہے، عجب آتا ہے، خود پسندی آتی ہے، یہ سمجھتا ہے انسان شاید میں بہت کچھ ہوں، ہے تو عام انسان، لیکن ساتھ دنیا آ گئی، عہدہ آ گیا، کچھ طاقت سے اللہ نے اس کو نوازا، تو یہ چیزیں انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچائے تو بچ سکتا ہے، ورنہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو جوان تھا، پیسے والا تھا، مست تھا، جا رہا ہے۔ ایک صاحب نظر کی نظر پڑی، ایک اللہ والی کی نظر پڑی اس پہ، فرمایا یہ کیا چلنا ہے، یا یہ زندگی گزارنے کی کیا ترتیب ہے، دیکھو یہ۔ وہ تو مست تھا، اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں، مرا نمیدانی، میں کون ہوں؟ آج کل بھی ایسے ہیں،
جس کو یہ چیزیں آ جاتی ہے وہ تھوڑا سا بھی برداشت نہیں کرتا. تھوڑی سی بھی اس کی طبیعت کے خلاف تھوڑی سی بات ہو گئی یا اس کو اچھی نہیں لگی، چاہے وہ کچھ بھی ہے. آگے علمی میدان میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کی مزاج کے خلاف بات آ گئی تو جوش میں آ جاتا ہے. ایسے تو مجھے جانتا نہیں، تو سامنے والا بھی اللہ والا تھا، اس نے کوئی پرواہ نہیں. کس نے کہا میں جانتا ہوں تجھے. اولک قطرہ وآخرک جیفا وانت تحمل فیما بینہما قدیرا. میں جانتا ہوں کہ شروع ابتدا تیری کیسی ہوئی، ایک چھوٹے گندے قطرے سی ہوئی، اور انتہا کیسی ہوگی، مردار جیفا، وہ پیٹ پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، کیڑوں کے لیے خوراک ہو جائے گا، یہ انتہا ہوگی. اور اب بھی کوئی اتنا پاک و صاف نہیں ہے، پیٹ میں 2-3 کلو گندگی اٹھا کے چل رہے ہو. بس اللہ والا تھا، اس کی بات میں اللہ نے ایسا اثر رکھا، دل پلٹ گیا فوراً. حقیقت واقعی نظر آ گئی ہے، بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جان جہاں ہم راز کر دی. اللہ تجھے جزا عطا فرما دے کہ میرے آنکھوں کو کھول دیا تو نے، اور مجھے اپنی حقیقت شناسی کرا دی. تو دوستو، اگر ہم شروع اور آخر میں تھوڑا سا سوچ دیں، زیادہ یہ مشکل سبق نہیں ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. صرف شروع میں سوچ لیں اور آخر میں سوچ لیں، اور تو بیچ میں جو انسان کی زندگی سدھر جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ تو اپنی ابتدا پہ کبھی سوچتے ہیں، کبھی نہ اس پہ غور کرتے ہیں، نہ اس کو کبھی ذہن میں لاتے ہیں، اور نہ کبھی انتہا پہ سوچتے ہیں، اور نہ اس کو. حالانکہ یہ تو جو اس کو نہ سوچے اور جو ایسا حق ہے کہ اس سے انکار حماقت ہے. بعض لوگ تو اچھا بھی نہیں سمجھتے، بار بار مولوی صاحب جو ہے نا ڈرا رہے ہیں، موت کا ذکر کر رہے ہیں، موت کا ذکر. بھائی راستہ فرار کا بتاؤ، کوئی اور راستہ ہے تو بتا دو، کوئی اور راستہ ہے بتا دو. راستہ تو یہی ہے، آنے کا بھی ایک راستہ ہے، جانے کا بھی ایک راستہ، ایک ترتیب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرما دی. لیکن بیچ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام قائم کیا کہ ہم کھاتے ہیں، کماتے ہیں، پہنتے ہیں، سواریاں رکھتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اور جو ہے نا بڑے بڑے عہدے، پھر کیا کچھ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ جو دنیاوی زندگی کی ترتیب ہے یہ دھوکے میں ڈال دی تھی انسان کو. اس لیے اللہ فرماتے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان وعد اللہ حق. اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور اے لوگو اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. سو دنیاوی جو زندگی ہے اس کی وجہ سے تم دھوکے میں نہ پڑو، دوسروں سے ایسا تاثر نہ لو، وہ غافل تو آپ بھی غافل ہو جائیں، وہ نقصان اٹھا رہے تو آپ بھی نقصان اٹھا رہے. یہ سب کچھ مانتے ہیں دوستو، سب کچھ تسلیم ہے، لیکن اندر کا یقین نہیں ہے ایسا. اس لیے فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں اور سب کچھ میں ارد گرد کے ماحول میں نشانیاں ہیں، سمجھنے کے لیے عبرت کے اسباق ہیں، لیکن یقین رکھنے والوں کے لیے ہے. زبان سے ہم کہتے ہیں رب ہمارا اللہ، خالق ہمارا اللہ، مرنا ہے ہمیں، موت در حق ہے، سب کچھ کہتے ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قرآن مجید حق ہے، اللہ کا کلام ہے، جو فرما دیا سچ فرما دیا. زبان کی حد تک اندر چلا جائے، اندر یقین ہو جائے تب سدھریں گے. یقین بنے گا سارا عمل خود بخود ٹھیک ہو جاتا. ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں، عمل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید
اس طرح اذعان ہے، یقین ہے کہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ہمارے اعمال سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، ہمیں رہنا ہے، ہماری اولاد کو رہنا ہے. اس لیے ساری کی ساری محنت اس لیے ہے کہ دنیاوی زندگی ہماری کس طرح اچھی بنے. اس سے شاید کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے. ہماری دنیاوی زندگی کی ترتیب جو ہے اور ہماری جو محنت کا رخ ہے وہ سب کچھ ایسا ہے کہ ہم وقت ہماری یہی سوچ اور محنت ہے کہ ہماری شب و روز کیسی گزرے، بس ہماری زندگی کیسے بنے، بس ہماری دنیا کیسی اچھی بنے. اگر ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے اور قبر میں ہم سے سوال ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے لیے تیاری ہے. پھر یہ سوچ نماز پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، فائدہ دنیاوی چیز میں ہے تو حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور دنیاوی فائدے کے خاطر سب کچھ کر دیتے ہیں. ورنہ تو کون بولے جھوٹ کیسے بولے گا؟ حرام میں ہاتھ کیسے ڈالے گا؟ جس کو یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے حرام میں ہاتھ ڈالتے ہیں. حرام حلال کی پرواہ نہیں اور اپنے اولاد کی بربادی کی پرواہ نہیں. وہ سب کچھ اس لیے کہ ہماری جو عمل کی جو ترتیب ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ مرنا نہیں، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. دوستو دھوکہ ہے یہ، اور یہ ہم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں. یہ انسانی صفت نہیں ہے. انسان نے تو وہ کرنا ہے جس میں فائدہ ہے. دوسرے کو دیکھ کر کے وہ تھوڑا کرنا ہے، جو وہ کر رہا ہے میں بھی ایسا کروں. یہ سارا نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم جو ہے نا اس میں آ گئے، وہ بڑھ رہے ہیں آگے، ہم اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بڑا نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کا بھی کر رہے ہیں. اپنا تو بڑا نقصان کیا، دین کا کچھ حاصل نہیں کیا، اب اندھیرا ہے، کیا کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا. اولاد کے لیے بھی بارے میں یہی فکر نہیں کہ کم از کم اولاد کو تو دین پر لگا دے. لیکن اس کے ساتھ بڑی زیادتی، ناانصافی ہے، اس کا حق مار رہے ہیں. ابھی وہ اس مرحلے میں ہے کہ وہ روشنی میں جا سکتا ہے، حق اور باطل جان سکتا ہے، دین کا کچھ سیکھ سکتا ہے. لیکن ہماری ترتیب ایسی بن گئی ہے کہ دوسرے کا بچہ اگر فلاں اسکول میں ہے تو ہم معلوم کریں گے اس سے بڑا اور اچھا اسکول کیا ہے. علم دین حاصل کر لے اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں. علم دین حاصل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو حق نظر آئے گا، باطل نظر آئے گا. ظاہر بات ہے اس میں کیا تربیت ہوتی ہے؟ دینی مدارس میں اور دینی اساتذہ کے پاس اور علماء کے پاس کیا تربیت ہوتی ہے؟ یہی تربیت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑنا ہے، بس اپنے رب کو راضی کرو تو سب کچھ ہے، رب کو ناراض کر دیا تو سب کا نقصان کر دیا. یہ پورے سبق کا یہی خلاصہ. لیکن یہاں تک اس طرح نہیں آئے گی. ایسے ماحول میں بچے کو دھکیلیں گے کہ جہاں پر ہر وقت یہ ہوتے ایسا کرو دیکھو فلاں وہ پائلٹ بن گیا، ایسا کرو دیکھو فلاں وہ ڈاکٹر بن گیا اور اس نے ایسا کمایا، دیکھو اس نے ایسی کوٹھی بنائی، ایسا بنگلہ بنا دیا. دوستو جب ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہماری رزق کا فیصلہ اس نے آسمانوں سے کیا ہے، اس نے مقدر کیا ہے، تو اعلیٰ ترین بنگلہ ملے گا، بہترین سواری ملے گی، چاہے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو دنیاوی. اور اگر اس نے فیصلہ نہیں کیا تو ڈگری پر ڈگری حاصل کرو لیکن ملے گا کچھ نہیں. اور مل بھی جائے لیکن اس سے جو سکون اور راحت ملنے والی ہے وہ نہیں ملے گی. دوستو اپنا نقصان بہت کچھ ہوا لیکن اللہ بڑا کریم ہے، 2 لفظوں سے سب کچھ معاف فرما دیتا ہے. ندامت ہو جائے
لیکن ندامت کے لیے تیار نہیں. ندامت ہو جائے صحیح معنوں میں تو ہم اولاد کو کم از کم اس رخ پہ ڈال دیں. اس مسجد میں کئی مرتبہ انتظام کیا، یہاں ہمارے ہاں حفظ ہے، ہمارے ہاں عربی کی کلاسیں ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، کوئی فیس نہیں ہے. مولوی صاحب اپنے پاس رکھ، مفت پڑھا رہے ہیں یار، اب سے کچھ نہیں لے رہے. مولوی صاحب زیادہ مسئلوں کی ضرورت نہیں ہے، زبان ہاتھ سے یہ پتہ چل رہا ہے. اب یہاں پھر ہم نے ہماری کچھ مسجد کے ساتھیوں کا بھی جذبہ تھا، اللہ ان کو جزا عطا فرمائے، دوبارہ حفظ کی کلاس کا انتظام کر لیا ہے. حفظ کی کلاس کا انتظام کیا ہے. آپ بچوں کو بھیجے. ایک حافظ کو بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ پڑھا دیا تو اس کو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو جو والدین کا یہ اکرام ہوگا تو اس بچے کا کیا اکرام ہوگا؟ یہ تو ناظرے پر اس کی فضیلت ہے، پھر حفظ پر کیا فضیلت ہے، پھر اس کو عالم بنانے پر اور کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن دوستو اس کی قدر ہمیں تب ہوگی جب یقین بنے گا. یقین بنانے کی ضرورت ہے، یقین نہیں. انسان سب کچھ ہے. الحمدللہ ہر مسجد میں علماء کی محنت سے اتنا ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی مسجد ایسے نہیں کہ اگر آپ وہاں جائیں اور کہیں کہ مجھے بچے کو پڑھوانا ہے، کچھ انتظام ہو جائے گا، وہ کہے گا بالکل بالکل ہم کر سکتے ہیں. لیکن بچے نہیں، کیا کریں، بچے نہیں. بہرحال اب یہاں پر الحمدللہ ایک چھوٹا سا انتظام کر لیا ہے کہ ایک استاد ہے اور ماحول بھی بن گیا ہے، ساتھ ساتھ کلاس بھی ہے، 8-10 بچے بھی ہیں. تو آپ بھی بچوں کو بھیجیں اور حفظ کرائیں، ناظرہ پڑھوائیں. یہ ابتدا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ ارادہ رکھیں بچے کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے، مفتی بنانا ہے. یہ سوچے، یقین کیجئے آپ بچے کا حق پورا کر رہے ہیں، اس کا نقصان نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.